العالمین۔ حضرات گرامی وقار، آج کا یہ مقدس دن، آج کے مقدس لمحے بہت عظیم ہیں۔ جن لمحوں میں، جن اوقات میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، وہ سارے لمحوں سے بہتر ہے، سارے دنوں سے افضل ہے۔ جن اوقات میں اور جو سانسیں اللہ اس کے رسول کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزر جائیں، وہ سانسیں، وہ لمحے تمام لمحوں سے، تمام سانسوں سے بہتر ہے۔ آپ حضرات ایک مقدس عظیم ترین ہستی، ایک جید عالم دین، باعمل، متقی، محدث، فقیہ، ولی کامل کے عرس مقدس کی تقریب میں حاضری کی سعادتیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا، سبحان اللہ کہنا، آپ حضرات کا وقت دینا، سب اللہ اس کے رسول کے رضا کے خاطر اس میں شمار ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے مقدس فرشتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور تمام حاضرین کے ناموں کو، ان کے کلمات کو، ان کے درود پاک کو، ان کے زبان سے ادا کرتا کلمات سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج ایک ایسے عظیم شاہکار کی عرس کی تاریخ ہے جسے دنیا مجدد کے نام سے یاد کرتی ہے، محدث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر کچھ لب کشائی کروں گا۔ آئے ہم سبھی حضرات مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اپنے اور ساری کائنات کی برکت عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نو بہار شفاعت، حضور رحمت عالم نور جسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ و عالی کرم میں غلامانہ عاشقانہ والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ باب عظمت پیش کر ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، علم کے ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا شمع فروزاں ہے آج بھی۔ حضرات گرامی وقار، محترم سامعین کرام، خلاق کائنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے گویا وہ ڈر رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر انسان حج کرتا ہے، اس بات کی دلالت ہے کہ اسے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کا ایک مجسمہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے ڈر سے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ روزہ بھی رکھتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ لیکن دوسرا جملہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں پر ایک سوالیہ جملہ ہے، یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہمارے ذہن و فکر میں گردش کرتا نظر آ رہا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سمجھ میں آ گیا، ذہن میں یہ بات ہمارے پیوست ہو گئی، ہمارے ذہن کو، ہمارے فکر کو یہ بات معلوم ہو گیا کہ اللہ سے ڈرنا نماز پڑھنا ہے، اللہ سے ڈرنا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا روزہ رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا حج کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا اس کے بارگاہ میں، اس کے دین کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے، اس کے دین کے تبلیغ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ و خیرات کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ سوالیہ جملہ جب پھر ہم قرآن سے پوچھتی ہے کہ قرآن تو ہی بتا دے آخر وہ سچے کون لوگ ہیں، وہ سچے لوگوں کی جمال کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم میں ہمارے ذہن کو، ہمارے فکر کو، ہمارے شعور کو صاف کرنے کے لیے فرما دیا انعم اللہ علیہ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ رب العزت نے جن پر انعام فرمایا ہے، جن پر اپنا انعام فرمایا ہے، وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمامی انبیاء کرام دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں بھیجا، وہ پیغام لے کر کے آئے، وہ ہمیں دین کا میسج دیتے رہے، اور جو لوگ ایمان والے تھے اس کو فالو کرتے رہے، رشد و ہدایت پاتے رہے اور ایمان لاتے رہے، اللہ کے نیک بندے ہو گئے. یہ نبیین کی جماعت ہے. اب صدیقین کی جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام کی جماعت ہے. سرکار نے میرے جو فرمایا وہ صحابہ کرام نے اسے قبول کیا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے تن و دھن کو اسلام کی اشاعت کے لیے سرکار کے حکم پر قربان کرتے رہے. یہ صدیقین کی جماعت ہے. شہداء وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، وہ شہداء کی جماعت ہے. اور صالحین کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے. جو صالحین کے بارے میں آیا ہے یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے. انہی اولیاء کاملین میں ایک اللہ کا مقدس ولی، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ محلہ سوداگران میں، محلہ جسولی سوداگران میں 10 شوال المکرم کو اور 1272 ہجری 14 جون سن 1856 کو حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس آنگن میں نمودار ہوتا ہے. اس کا نام امام مدرسہ ہے، اعلیٰ حضرت ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات بہت عظیم ذات ہے. حضرات گرامی وقار 14ویں صدی میں اسلام کی پاسداری کو، اسلام کے روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے، حق و باطل کے امتیاز میں فرق بتانے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات تشریف لائی. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قدم سے، اپنے قلم سے، اپنی آواز سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے ہم سبوں کے ایمان کو محفوظ فرمایا. کنز ایمان جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قسم خدا کی اگر آپ کنز ایمان پڑھیں گے، اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو عشق رسول کی روشنی نظر آئے گی. عشق رسول کی روشنی میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ایک عظیم ذات ہے. حضرات گرامی وقار 10 شوال المکرم حضرت کی پیدائش ہوتی ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت ایک صرف مولانا کا نام نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پریشی مولانا تھے سرکار اعلیٰ حضرت، اس کے حضرات اعلیٰ حضرت کہتے رہے. ایک مولانا کا نام اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ سنت رسول کے عشق میں ڈوب جانے والی حیثیت کا نام، شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اور اعلیٰ حضرت کا بچپنا میں آپ کو بتاؤں، ایک 6 سال کی عمر کا بچہ ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، محلے سے اور سوسائٹی سے کمپلین آتے ہیں. ایک 6 سال کا بچہ پریشان کرتا ہے آپ کو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگے بھاگے امام صاحب یا مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں. بچہ بہت بدماش ہے، امام صاحب اس کی تعویذ بنا دیجئے، امام صاحب اس کے لیے دعا کر دیجئے، امام صاحب اس کے اوپر دم کر دیجئے تاکہ اس کی شیطانی دور ہو جائے. 6 سال کا بچہ بہت پریشان کر رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، کمپلین سوسائٹی سے اور تمام باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی، سرکار اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنے والوں ایک ولی کامل کی زندگی دیکھو کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کیا ہے. 6 سال کی عمر شریف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے ابا حضور سے فرماتے ہیں اے میرے والد گرامی، کعبہ شریف تو سمجھ میں آ گیا کہ پچھم کی طرف ہے، جو کعبۃ اللہ ہے جدھر آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کعبۃ اللہ ہے. اور تھوڑا سا ہاتھ ہٹ کر کے مدینہ شریف ہے جس میں میرے سرکار جلوہ فرما ہے. تھوڑا سا ہٹ کر کے مدینہ شریف ہے جس میں میرے سرکار جلوہ فرما ہے. یہ بتاؤ کہ ہمارے بڑے پیر صاحب کا مزار کدھر ہے؟ ہمارے بڑے پیر صاحب کا مزار کدھر ہے؟ بغداد محلہ کدھر ہے؟ ان کے والد گرامی نے کہا چھوٹی سی عمر ہے بیٹا، اس کو کیا سمجھدار ہے، اسے تمہیں کیا مطلب ہے، بغداد شریف کے رخ کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے اسرار پر جب ان کے والد گرامی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بغداد شریف کا رخ بتایا، قسم خدا کی 6 سال کی عمر سے سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی بغداد شریف کی طرف پیر پھیلا کے نہیں بیٹھی، پیر پھیلا کے آپ نہیں بیٹھی. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا اتقاء، پرہیزگاری، سرکار اعلیٰ حضرت کی جو ہے کا طریقہ، ان کی تہذیب، ان کی مؤدبانہ زندگی
سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے بہت بڑا احسان کیا ہے، سنیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، جو ہمیں اپنے قلم سے، اپنے قدم سے جو سرکار اعلیٰ حضرت نے میسج دیا ہے، وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، وہ ہمارے ایمان کی شان ہے۔ حضرات گرامی اوقار، یہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ اپنے اکابر کی تاریخوں کو فراموش نہ کرو۔ اگر آپ نے اپنی اکابر کی تاریخوں کو فراموش کر دیا تو جو آنے والی نسلیں ہیں، جو موبائل اور سوشل میڈیا اور تمام دنیاوی لہولاب میں الجھی ہوئی ہیں، یہ اپنے ذہن سے اکابر کی تاریخوں کو نکال دیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو سرکار اعلیٰ حضرت کا نام بتاؤ، ان کے کارنامے کو بتاؤ، ان کی سوانح زندگی بتاؤ، ان کے قدم کو، ان کے قلم کو، ان کی زندگی کے تمام روشنیاں ان کو سکھاؤ، تاکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھتے رہیں گے تو کبھی ایمان سے بھٹکیں گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ایمان کا جائے گا نہیں، کبھی متبدلوں سے ملوث نہیں ہوں گے، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کبھی اپنے زمین کا سودا نہیں کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے اللہ اکبر۔ آج لوگ بولتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت ایک مولانا تھے، ایک مفتی تھے، وہی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ذات کے اندر کتنی بڑی، کتنا بھاری بھرکم ان کا معاملہ اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ حضور سیدی حجت الاسلام حامد رضا خان کے ساتھ میں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شہر مکہ شریف کی طرف حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے تو 105 ڈگری بخار، اللہ اکبر کبیرہ، 103 ڈگری کسی کو بخار ہو جائے گا تو آدمی ٹائٹس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کو 105 ڈگری بخار ہے، اور جب وہاں پہنچ رہے ہیں اور بخار شدت ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت وہاں پہنچنے کے بعد میں نہ طواف کو روک رہے ہیں، نہ مینا میں جانے سے روک رہے ہیں، نہ نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اور طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پر نجدیوں کا دور دورہ ہے، بدعقیدوں کا دور دورہ ہے، اور بدعقیدے اپنے اپنے طریقے سے سرکار کی شان کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کوئی علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی سرکار کو معاذ اللہ بشر ماننے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تنویروں میں، اپنی تذکیروں میں سرکار اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک سوال بہت گردش کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ یہ جھوٹی کہانی سنیوں نے کر لی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ علم غیب پر بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی اور بہت بڑے پگنڈا ہو رہے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جو علماء حرمین تھے، جو مجدد، محقق، معتبر اور جو ہے قابل اعتماد علماء دین تھے وہاں کے، ان لوگوں کے روبرو ان کی بارگاہ میں نجدیوں نے ایک سوال لکھ کے بھیجا کہ علم غیب پر آپ حضرات کو دلیل دینا ہے، کہ اگر سرکار کو علم غیب ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا روشنی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، علماء جیدین، علماء محدثین کیا کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سوالیہ جملہ ڈالا تو وہاں کے جو علماء حضرات تھے، جو محقق علماء تھے، محدث علماء تھے، مفسر علماء تھے، ایک دوسرے پر یہ بوجھ ڈالنے لگے، تم لکھ دو، تم بتا دو، تم کر دو، تم جواب دے دو، تم دلیل، مطلب تم میں سب لوگ پریشان۔ کسی نے کہا کہ ہندوستان سے ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے، ان کا بڑا شہرہ ہے، ان کا بڑی ان کی جو ہے تعریف و توصیف ہے، لہٰذا ان سے ملاقات کر لیا جائے اور ان سے اس بات کو رکھا جائے، شاید یہ معاملہ حل ہو جائے۔ ایک دوسرے پر تھوپنے سے بہتر یہی ہے کہ ان سے ملاقات کر کے اور ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بیماری کی حالت میں ہیں اور بخار کی شدت میں ہیں۔ کچھ لوگ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ یہاں کے جو ہے علماء نے، یہاں کے نجدیوں نے، یہاں کے بدعقیدوں نے یہ سوالیہ جملہ ڈالا ہے کہ اگر سرکار کو علم غیب ہے تو اس پر دلیل پیش کرو، اس پر ثبوت پیش کرو، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کی روشنی میں اس پر دلیل پیش کرو۔ سرکار اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، کیسا مجدد ہے ہمارا، کیسا محقق ہے ہمارا، کیسا مفسر ہے ہمارا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بیماری کی حالت میں ہے، شدت بخار کی حالت میں ہے، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ میرے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ علم غیب کا معاملہ میں حل کر دوں گا۔ علم غیب کا معاملہ اگر میرے سرکار نے چاہا، میرے آقاؤں کا کرم ہوا تو علم غیب کا معاملہ احمد رضا حل کر کے جائے گا۔ اس دور کے بڑے بڑے عالم دین سرکار اعلیٰ حضرت کا حامد رضا قریب آؤ، حامد رضا کو قریب بلایا، قلم اٹھاؤ، کاغذ لو، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے علم غیب پر بولنا شروع۔
علم غیب پر بولتے جا رہے ہیں، حامد رضا لکھتے جا رہے ہیں، حامد رضا لکھتے جا رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت بولتے جا رہے ہیں۔ بولنا اور لکھنا بہت فرق ہے۔ اگر لکھنے والا خود سمجھ کے لکھے تو جلدی ہو جائے گا، لیکن بولتا رہے اور پھر لکھنے والا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ 36 گھنٹے کے اندر اگر سرکار پہ علم غیب پر اگر کوئی دلیل تم لوگوں نے نہیں دیا تو پوری دنیا میں تشہیر کر دیا جائے گا کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے معاملات ہیں۔ ان لوگوں نے 36 گھنٹے کا چیلنج کیا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے لخت جگر حامد رضا خان حجت الاسلام کے ذریعے سے 8 گھنٹے میں 500 صفحات پر کتاب دکھا کر کے تیار کیا۔ 500 صفحات پر سرکار اعلیٰ حضرت نے علم غیب پر محقق مدلل طریقے سے علم غیب قرآن کی روشنی میں، احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں، صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں جو علم غیب پر مبنی تھا، سب میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر بخار کی حالت میں 500 صفحات کو منتظر کر دیا۔ جب وہ 500 صفحات کا وہ علم غیب کا وہ ذخیرہ جب ان علماء تک پہنچا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ پڑھتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ایمان میں تازگی آتی جاتی ہے، پڑھتے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا حقیقت میں امام احمد رضا نے جو لکھا ہے وہ علم غیب پر اتنی مضبوط دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی دیوبندی اسے توڑ نہیں سکتا، دنیا کا کوئی دیوبندی اسے توڑ نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مسجد اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اساتذہ گرامی وقار، اس دور میں علی پاشا جو مکہ کا گورنر تھا، علی پاشا جو مکہ کا گورنر تھا وہ بھی بہت حیران